اور جتنے بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں ادب سے کام لینا چاہیے. جو آپ سے پہلے دنیا سے چلا گیا، میرے محترم بزرگوں بھائیوں یہ بات غور سے سننا، جو بھی آپ سے پہلے دنیا سے چلا گیا بس خاموش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدہ لوگوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، محاسن بیان کرو. محاسن بیان کرنے کا حکم ہے، اور یہ محاسن بیان کرنے کا حکم تو تیرے ملویر پھپھیر پتریر کے لیے بھی ہے، اور اگر پچھلی صدی کا بندہ ہو تو پھر اور بیان کرو گے کہ نہیں؟ زیادہ واجب ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر 12ویں 11ویں 10ویں صدی کا ہو تو پھر اور زیادہ. اور اگر تیسری دوسری پہلی صدی کا ہو تو پھر، اگر نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کا ہو تو پھر. اور تجھے تیرے آقا حکم دے رہے ہیں میرے بچے میرے عزیز، اللہ تجھے میرا پیغام سننے کی سمجھنے کی توفیق دے. مجھے تجھ پہ ترس آتا ہے، ہمیں خدا کی قسم آپ سے ہمدردی ہے، اپنے ہمدردوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. فاروق اعظم فرماتے ہیں لا خیر فی الناس الذین لا یحبون الناصحین، ان لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں جو نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نصیحت کرنے والے کو اچھا سمجھو، ہمیشہ یاد رکھ نقصان نہ اٹھانا. میرے آقا کی امت ایسا نہ کرو، خدا کے لیے ڈر جاؤ. اس صدی کے لوگوں کو خدا نخواستہ اگر تمہارے نوٹس میں کوئی ایسی چیز آئی بھی ہے تو تمہیں کیا حکم ہے؟ تمہیں تو اپنے سگے بھائی کی پردہ پوشی کا حکم ہے. تو صحابہ کرام جن میں ایسا عیب ہے ہی کوئی نہیں، صرف تمہاری سمجھ غلط ہے، تم ان کے خلاف بولتے ہو. دیکھو میں کتنے ادب سے عرض کر رہا ہوں، اس پر بھی کوئی غصہ کرتا ہے تو نہیں، اپنی تیاری کر لے، قیامت کے دن فقیر نے بھی ہونا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. ہم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلک امت قد خلت، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کا کیا ان کے کھاتے میں، تمہارا کیا تمہارے کھاتے میں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے. تم ٹھیکیدار ہو، تم نے حساب لینا ہے کہ تم نے حساب دینا ہے. تم نے حساب لینا ہے یا تم نے حساب دینا ہے. جس کو اپنی پڑی ہوتی ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے توبہ لمن شغلہ عیوب نفسہ عن عیوب الناس، خوشخبری ہو اس بندے کو، مبارک ہو اس بندے کو جو اپنے عیب دیکھنے سے فارغ ہی نہیں ہوا کہ دوسروں کے عیب دیکھتا. دوسروں کے عیب کب دیکھتا؟ اور یہ تو تمہارے ہم اثروں کی بات ہے، تو اپنے سے پچھلی صدیوں والوں کو جا ٹکرا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی کی بے ادبی اگر غلطی سے ہو جائے، بندہ اس قابل نہیں تھا، ادب والا بندہ تھا، اب ادب کے قابل تھا، تم نے اس کی بے ادبی کر دی. اور دوسری طرف ہے بندہ بے ادبی کے قابل تھا، ادب کا اہل نہیں تھا، اور تم نے اس کا ادب کر دیا. اب تھوڑی سی توجہ کے قابل، اگر بندہ ادب کے قابل نہیں تھا تم نے ادب کر دیا، اور ایک بندہ تھا کہ ادب کے قابل تھا تم نے بے ادبی کر دی. تو لکھتے ہیں غلطی سے کسی کی بے ادبی کرنے سے بہتر ہے غلطی سے کسی کا ادب کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میں یہ بات کئی دفعہ سنا چکا ہوں دوستوں کو. میں ایک دفعہ سفر میں تھا، ایک سے زیادہ دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ سڑک پہ لمبا سفر ہو تو سڑکوں پہ آپ دیکھو کہ ہوٹلوں والوں نے چارپائیاں پھینکی ہوتی ہیں، 15 20 30 40 چارپائیاں ہوتی ہیں، ادھر گھڑے مٹکے رکھے ہوتے ہیں پانی والے یا کولر ہوتے ہیں، تو باہر چائے شائے پینے کے لیے. کبھی تھک جاؤں تو بوڑھا آدمی ہوں میں وہاں رک جاتا ہوں. کبھی کبھی ایک دفعہ میں رکا تو ایک ٹرک سے چھلانگ مار کے ایک ڈرائیور بھاگتا ہوا میرے پاس آ گیا. اس نے دیکھا سفید داڑھی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، سبز ٹوپی ہے، ساتھ کچھ 2-4 آدمی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو. میرے پاس بھاگتا ہوا آیا، اس نے مجھے موڈا کندھا جھکا کے کہنے لگا بابا جی تھاپڑا مار دو. سبحان اللہ. میں نے تھاپڑا مار دیا، وہ بھاگ کے واپس چلا گیا. میں نے اپنے دوستوں سے کہا جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا اسے کوئی پتہ ہے میں نیک آدمی ہوں کہ نہیں؟ اس نے میرا ظاہری حلیہ دیکھا ہے، اس نے حسن ظن سے کام لیا ہے. اگر یہ کہتا
کہ جا تیرے جے میں کئی ویکھے نے تسی ٹوپیاں پا کے تے چھوٹیاں چک کے ٹرے ہوندے ہو نال مریداں نو لے کے فراڈیو. وہ ایسے بھی تو کہہ سکتا تھا نا. اچھا اس نے ایسا نہیں جانتا تھا, وہ مجھے نہیں تھا, ہو سکتا ہے اس کی بات یہ ٹھیک ہوتی, لیکن اس نے مجھ سے میرے بارے میں کیا سوچا, اس نے زن سے کام لیا. اس نے غلطی سے بے ادبی کرنے کی بجائے اگر غلطی سے ادب کر دیا ہے تو میرے دوستوں سے پوچھا اب بتاؤ یہ فائدے میں رہا کہ نقصان؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے تو میرا کچھ پتہ نہیں. دوستوں نے کہا یہ فائدے میں رہ گیا. بے شک اللہ اس کے حسن زن کی وجہ سے اس پہ کرم کر. سبحان اللہ. سونا اگر قسمت اچھی ہے تو میری اس بات کو مان لو گے. سبحان اللہ. پھر نہ کہنا آرام سے کسی نے نہیں سمجھایا تھا. بے شک ہم بڑے ٹھنڈے دل سے سمجھا رہے ہیں. بھائی بیٹا پتر کہہ کے سمجھا رہے ہیں, حضور کی امت سمجھ کے سمجھا رہے ہیں. میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ ہم غریب حضور کی امت کو بڑے آرام سے یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے آقا کے تمام غلاموں کا ادب کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. آج لوگ مسئلہ بتاتے ہوئے بیچارے یرکتے ہیں, آگے سے عزت بچاتے ہیں بے شک کہ یہ پتہ نہیں آگے سے کیا بول دے گا. یعنی زبان میں جو آئے بول دینا, اس پر جھجک اتری ہوئی ہے بعض لوگوں کی. نہیں ایسا نہیں ہے, یہی ہے, یہی وہ چیز ہے, یہی زبان. آقا نے فرمایا کف علیک ھذا, اس زبان پر کنٹرول کر. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوگا؟ فرمایا هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم, جہنم میں منہ کے بھار گرانے والی چیز یہ زبان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. زبان کی حفاظت بڑی چیز ہے.